السلام علیکم جی، میں ہوں فیض سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ ہسٹری بتائیں گے اور ساتھ ساتھ دربار اور اس کے احاطے کا وزٹ بھی کروائیں گے۔ تو آئیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین، داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام شیخ علی بن عثمان حجویری ہے۔ آپ کا تعلق غزنی سے ہے اور آپ کی پیدائش تقریباً 1009 میں غزنی میں ہوئی۔ مختلف اسلامی ممالک کے سفر کے بعد سلطان مسعود بن محمود غزنوی کے عہد حکومت کے اخیر میں 2 ساتھیوں سمیت آپ رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں تشریف لائے۔ یہاں آ کر آپ نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اور پھر دین کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی کے پوتے سلطان محمود کی طرف سے ایک رائے راجو نام کے ہندو کو لاہور کا حاکم بنایا گیا۔ تو جن لوگوں نے داتا صاحب کے ہاتھوں اسلام لایا ان میں سے سب سے سرفہرست جو سب سے پہلا نام جو تھا وہ اس حاکم لاہور رائے راجو کا نام ہوتا ہے۔ رائے راجو کے اسلام لانے کے بعد جوک در جوک ہندو داتا صاحب کے ہاتھوں جو ہے وہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے رائے راجو کا نام شیخ ہندی رکھا اور شیخ ہندی کی نسل کے لوگ ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے تک داتا صاحب کے دربار کے جو ہیں وہ خادمین رہے ہیں۔ جب نظر لطف و کرم کی پڑی شیخ ہندی پر، کر دیا قطرے سے دریا آپ نے یا گنج بخش۔ ناظرین، شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے کی قبر بالکل داتا صاحب کے مزار کے ساتھ واقع ہے۔ ناظرین، داتا علی اجویری بہت ساری تصانیف کے مصنف بھی ہیں، لیکن آپ کی جو سب سے مشہور زمانہ کتاب تھی وہ کشف المحجوب تھی، اور اسی کشف المحجوب سے متاثر ہو کر ایک انگریز پروفیسر نکلسن نے اس کا ایک جو ہے وہ انگریزی نسخہ بھی تیار کیا۔ اور زیر غور بات یہ ہے کہ کشف المحجوب تصوف کے اوپر لکھی جانے والی فارسی زبان میں پہلی کتاب تھی۔ کشف المحجوب آپ نے اپنے دوست ابو سعید حجویری کی خواہش پر لکھی، جو کہ غزنی چھوڑ کر آپ کے ساتھ لاہور تشریف لائے تھے۔ گنج بخش فیض آدم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ ناظرین، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ عرصہ داتا علی اجویری کے دربار پر قیام کیا، اور جب قیام ختم ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے جانے لگے تو آپ نے یہ شعر ارشاد فرمائے تھے: اور بھی بہت سارے اولیاء اللہ نے یہاں قیام کیا اور آپ کے ہاں سے فیض یاب ہوئے۔ ناظرین، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری کتابیں لکھیں، جن میں کشف المحجوب کے بعد کشف الاسرار اور مناج الدین قابل ذکر ہیں۔ آپ کی کتابوں میں زیادہ تر دنیا اور دنیا داری سے دور رہ کر مرشد کی پیروی کر کے اللہ اللہ کرنے اور دل کو تکبر و لالچ سے پاک رکھنے کی باتیں ہیں۔ ناظرین، دربار کے احاطے میں ایک وسیع شان مسجد ہے، جس میں 5 وقت کی نماز جو ہے وہ باجماعت ادا ہوتی ہے اور نماز جمعہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ دوستو، کچھ لوگ اہل مذہب اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں کہ ہم بدترین زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، حالانکہ آج سے پہلے اسلامی حکومتوں کے دوران ہر طرف نیکیوں کا دور دورہ تھا۔ داتا علی اجویری اس زمانے کی نسبت جب دنیا کے سب سے بڑے
بت شکن سلطان محمود غزنوی نے ابھی اپنا کام پورا کیا تھا۔ اس زمانے کی نسبت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا جب لوگوں نے حرص و لالچ کا نام شریعت، تکبر اور عہدہ ملنے کا نام عزت اور علم رکھ لیا ہے، لڑائی کا نام بحث و مباحثہ، نفسانی باتوں اور دل کی حرکتوں کا نام محبت رکھ لیا ہے، خدا کے رستے سے منحرف اور بے دین ہونے کا نام فکر حق تعالیٰ اور ترک شریعت کا نام طریقت رکھ لیا ہے۔ ناظرین، بہت سارے غرباء، مساکین، مسافر اور مزدور روزانہ یہاں قیام کرتے ہیں اور رات کو یہیں پر سوتے ہیں۔ روزانہ لنگر کا وسیع انتظام ہوتا ہے اور وہ یہیں سے کھانا کھا کر واپس اپنی منزل پر چلے جاتے ہیں۔ تو اس صورتحال کو جب انسان دیکھتا ہے تو ایک انسانیت کا بہت بڑا درس ملتا ہے۔ داتا صاحب نے اپنی ساری زندگی دین اور انسانیت کی خدمت میں صرف کر دی۔ دوستو، آپ رحمۃ اللہ علیہ 1072 کو اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد کیجیے رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔